چلو دوبارہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم. آج جناب بینچ پہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ تیری جان, میری جان, صدیق جان ہم سب کی فرمائش پہ آج ہم ان کے گھر ہم آئے ہیں. سر میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. یہ آپ نے بعد میں حکم کیا تھا, میں نے خود رجوع کیا تھا کہ میں نے بینچ میں شامل ہونا ہے, حالانکہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. ماضی قریب میں صرف ایک شخصیت ایسی گزری ہیں جنہوں نے خط لکھتی تھیں کہ میں نے بینچ میں شامل ہونا ہے, ورنہ کوئی کہہ نہیں سکتا. جب شامل ہوتے تھے اس کے بعد کیا کرتے تھے, بند کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس کے چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے, ڈیلے کرتے تھے. تو میں وہ دوسرا, جیسے صنم جاوید جو ہے نا وہ خط لکھنے میں اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ 2 مہینے اور جیل میں رہی. ویسے اس کو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے, ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہیے, جھوٹے مقدمات ہیں. لیکن اگر وہ مریم نواز کی جتنی نفرت ہے, اور مریم نواز خوفزدہ ہے صنم جاوید سے, اگر وہ باہر نہیں آتی 2 مہینے اور, تو وہ ختم والی سرکار کو کراس کر جائیں گی. ان کے جو خط ہیں نا, میں نے کئی دوستوں کو یہ مشورہ دیا ہے, جیسے اب پی ٹی آئی سے کسی کو یا کسی جرنلسٹ کو صنم جاوید کے تمام خطوط کو ایک جگہ کر کے وہ ایک بک چھاپی جا سکتی ہے. ختم والی سرکار جو ہے نا اس کے بھی تمام لیٹر, اور یہ وہ ٹائم ہے کہ ختم والی سرکار کے پرانے خط کیا تھے وہ, اور ختم والی سرکار نے جب خود اس جگہ پہ آئیں تو پھر ختم والی سرکار. تو یہ صدیق جان صاحب یہ ہے کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لکھی جائے گی نا, مورخ ذرا وہ لکھ رہا ہے کتاب, لیکن ہمارے لیے تو کوئی وہ کتاب اتنی کوئی اس طرح, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا سارے معاملات, ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم ویلاگز کر رہے ہیں نا ختم والی سرکار, اور یہ سارا جو ویلاگز ہمیں خط بتاتے رہتے ہیں, یہ بھی ایک طرح ڈیجیٹل کتاب ہی ہے ویسے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں تو ہم ایک لمیٹڈ حد تک بات کر سکتے ہیں نا. مورخ کا نا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ سب سے خطرناک مسئلہ ہوتا ہے کہ مورخ کو نہ آپ اٹھا سکتے ہیں, نہ ننگا کر سکتے ہیں, نہ کرنٹ لگا سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مورخ جو ہے وہ تاریخ لکھ رہا ہے, کہیں بیٹھ کے لکھ رہا ہے, جو ابھی کسی کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ نہ نظر آ رہا ہے نہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, نہ ننگا. لیکن یہ اچھی بات ہے صدیق جان صاحب کی جو مورخ تاریخ لکھ رہے ہیں نا, وہ ان بادشاہوں کی طرح جو انہوں نے اپنے رکھے ہوئے تھے مورخین, پیسے دے کر جھوٹی سچی, میاں صاحب نے بھی لکھوائی ہوئی ہے کوئی تاریخ اپنی, اس طرح کا یہ مورخ نہیں ہے. یہ آزاد منش مورخ ہے جو لکھ رہے ہیں جناب, ایسے اور ہی وہ حقائق پر لکھ رہے ہیں. بالکل. لیکن پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا, وہ دیکھیں گی کہ نظام ننگا کس طرح ناچ رہا تھا. اور وہ میں اکثر ایک ٹرم یوز کرتا ہوتا ہوں, پیاز کی مانی طے در طے, چہرے رکھنے والا جو آدمی جو ہے نا, اور جمہوریت کا جعلی لبادہ, جب وہ بے نقاب ہوگا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے دوست تھے اور ہیں الحمدللہ, میاں عمر انعام آج کل امریکہ میں, تو وہ کہا کرتے تھے, ایک ٹرم یوز کرتے تھے جعلی معزز. تو میں نے آج بھی لکھا ہوا تھا کہ رضا ربانی صاحب کا ایک وہ آیا پھر نوٹ کہ جناب وہ یہ جو پیمرانے کو پابندی شبندی لگی اس کے اوپر آئے. میں نے کہا یار مجھے مسئلہ پیپلز پارٹی سے اتنا نہیں ہے, کہ پیپلز پارٹی تو ہے ہی اس وقت گھٹیا ان کا کردار ہے, مکروہ کردار ہے, جعلی ان کا مینڈیٹ ہے, بیچارے بروکر بنے ہوئے ہیں, چابی والے کھلونے ہیں, قابل رحم ہیں, مطلب وہ سارا پتہ ہے. لیکن مسئلہ ان کا ہے کہ ان میں سے جو ان کے ساتھ جماعت میں ہوتے ہوئے سو کالڈ انقلابی بنتے ہیں, چالی معزز, یہ رضا ربانی جیسے. اور رضا ربانی اگر اتنا بڑا انقلابی ہے تو کرے نا ریزائن پیپلز پارٹی سے, کہ میں اس گھٹیا جماعت سے ریزائن کرتا ہوں جو اس وقت ننگی ہو کے لیٹی پڑی ہے. رضا ربانی وہی ہے, جب فوجی عدالتیں بنی تھی تو مگرمچھ کے آنسو میں اس وقت وہاں موجود تھا, میں استعفیٰ دے دوں گا, بالکل, پھر وہ چمٹا رکھا اس کے ساتھ. یہ تو ویسے باتیں ہی ہیں, ایسے ہی ایسے. تو یہ بڑے یاد جو ہو رہا تھا کیا تھا, یہ رائے صاحب کا وارم اپ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سہیل رشید صاحب آج آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, کیونکہ ابصار عالم صاحب سبا میں کسی اہم ذمہ داری کو ٹیک اوور کر رہے ہیں اس وقت, اور وہاں پہ ایک گرینڈ قسم کی میٹنگ چل رہی ہے. تو سہیل صاحب اس وقت عام مصروف ہے, اس لیے بینچ 4 کے بجائے 3 رکنی رپورٹرز بینچ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. صدیق جان صاحب سے آغاز کرتے ہیں. صدیق جان صاحب ٹی وی پہ تو ہم رپورٹ کر نہیں سکتے, پتہ نہیں یہاں کب تک کر سکتے ہیں, تب تک تو کریں کہ آج ہمارے بہت پیارے دوست کیپٹل ٹی وی میں میرے بہت اچھے کولیگ تھے نیوز روم میں, اور شاعری بھی کرتے ہیں, رائے صاحب کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں, احمد فراد صاحب. اللہ تعالیٰ دعا آپ لوگ سب بھی کریں کہ جی وہ جلد از جلد اپنی فیملی کے ساتھ واپس ہوں, بازیاب ہوں. تو جنہوں نے بھی ان کو اغوا کیا ہوا ہے یا جو بھی مغوی ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں آئیں اور ان کے ساتھ انصاف ہو. ان کے کیس پہ آج ایک ریٹرن آرڈر آیا. آج محسن اختر کیانی صاحب نے تحریری طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ سماج یعنی 29 تاریخ کو براہ راست اس کی کوریج ہوگی, یعنی وہ یوٹیوب پہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ وہ لنک آ جائے گا جس سے وہ کوریج ہو سکے گی, لائیو جائے گی. دوسرا ساتھ ایک بہت بڑا کام یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کئی بڑوں کو بلا لیے, مثلا لا منسٹر کو بلایا, سیکرٹری ڈیفنس کو, سیکرٹری انٹیریئر کو, سیکرٹری لا کو,
اس کے علاوہ سیکٹر کمانڈر ISI، سیکٹر کمانڈر MI، ڈائریکٹر اسلام آباد کے جو ہیں پنڈی اسلام آباد کے IB کے ساجد کیانی صاحب ہیں آج کل، ان کو بلایا ہے، اور کافی انہوں نے تقریباً 12 سوالات اٹھائے ہیں اپنے جو فیصلہ ہے ریٹرن آرڈر اس کے پیراگراف نمبر 5 میں. تو عام سوالات انہوں نے بھی پوچھا کہ جی آج تک نامعلوم افراد کے خلاف کتنی FIR درج ہوئی ہیں، ذرا ان کا بھی ریکارڈ لے کے آئیں جی صاحب، اور کسی ایجنسیز کے اہلکاروں کو کبھی شامل تفتیش کیا، اگر کیا تو کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ محسن اختر کیانی صاحب اس وقت وہ یا اس پیس پہ نہیں کھیل رہے T20 جس طرح وہ قاضی صاحب کھیلا کرتے تھے چیف جسٹس بننے سے پہلے؟ آپ نے اتنی اچھی بات کر کے محسن اختر کیانی صاحب کی اتنی اچھی بات کر کے، اور اینڈ میں ان کو آپ نے ملایا کہاں پہ؟ میں ویڈیو یہ رک سکتی ہے یہاں پہ؟ میں سیریس پوچھ رہا ہوں. نہیں یار یہ زیادتی ہے نا، یہ رک سکتی ہے یہاں پہ؟ ایڈٹ کر دیں گے، آپ نے جو رونا ہے رو لے. نہیں یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار. آپ میری سمجھ سے بالا تر ہے. ایک اتنا بڑا جج جس کی لوگ عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو کہاں جا ملایا آپ نے؟ میں اب یہاں پہ اونچی آواز میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے بدتمیزی کر رہا ہے. یہ بینچ پہلی بار یہاں پہ میرے پاس آیا ہے اس ویڈیو کے لیے. ویسے تو ہم سارے روز ہی بیٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں، کبھی میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں، آپ میرے پاس آ جاتے ہیں، آپ میرے گھر بیٹھے ہیں. مطلب میں بدتمیزی کروں گا، لوگ بھی کہیں گے یار یہ بدتمیز آدمی ہے، اور مجھے بھی کسی سے ملا دیں گے کہ اس کی طرح بدتمیز ہے. لیکن آپ اتنے بڑے جج کو کہاں جا ملایا یار؟ کو خدا کا خوف کریں یار. ذوالقرنین صاحب ادھر میرے ہاتھ جوڑے ہوئے، میرے ہاتھ جوڑے ہوئے، میرے ہاتھ. آپ الفاظ واپس لیں، لے لیے واپس لے لی. سن لیں آپ. تھینک یو، آپ نے یہ حذف ہو گیا یہ معاملہ. مجھے تصادم نظر آ رہا ہے. اچھا اب آپ وہی کام کریں گے وہ جیسے کچھ دنوں بعد آپ، ویسے ہمارے یہاں نا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات بہت سے لوگ کر دیتے ہیں، اور جب وہ ہو جاتی ہے تو سارے اپنے اپنے پرانے ٹویٹس ہم نکال کے دکھا رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا، نظر سب کو آ رہا ہے کہ تصادم ہونے جا رہا ہے، لیکن میرا کلپ اپنا یہ والا چلواؤں گا، اسی پروگرام میں چلواؤں گا کہ جی میں نے پہلے کہہ دیا تھا. وہ جیسے ہے نا کہ اس نے کہا تھا کل گھر میں سے ایک بندہ کم ہو جائے گا، رات کو وہ چلا گیا یا چلی گئی، اگلے دن سارے بیٹھے تو انہوں نے کہا تھی یا تھا اللہ والا یا اللہ والی تھی. اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ رات کو گھر میں سے ایک بندہ کم ہو جائے گا. میں پہلے بتا رہا ہوں تصادم ہوگا. جتنا خوفناک یہ آرڈر ہے، یہ اس طرح کا آرڈر ہے جیسے وہ پرویز رشید صاحب نے ایک بار کہا تھا نا کہ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام کا مزاج اس طرح کا ہے اور مجھے خود پسند ہے، میں آپ کو پروگرام لازمی دیکھتا ہوں. وہ انہوں نے کہا تھا پرویز رشید صاحب نے کہ عمران خان کے بیٹے جس ریاست میں ہیں نا، جس جگہ پہ ہیں، اس کا نام لینے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ویڈیو کال پہ تو نہیں کہا تھا؟ ویڈیو کال پر نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے وہ ایک میری بھی کیونکہ انگریزی کمزور ہے، کوئی مجھے ان علاقوں کے ان ریاستوں کے نام بھی اس طرح سے نہیں پتا، تو انہوں نے وہ نام لیا تھا کسی ریاست کا. انہوں نے کہا کہ اس کا نام آپ لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو 12 صفحات کا آرڈر ہے نا، یہ کمزور دل افراد پڑھیں گے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. حکومت میں سے جو پڑھے گا نا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور نہ صرف اس کا وضو ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کو اس کے پیٹ میں ایسے مروڑ اٹھیں گے کہ آج رات سے شاید پریس کانفرنس دوبارہ شروع ہو جائیں. یہ ممکن ہے. لیکن جو پیمرا والا جو آج احمد میر صاحب نے جس طرح وہاں، اچھا احمد میر صاحب عدالتی معاون، احمد میر صاحب عدالتی معاون، اور احمد میر صاحب جب ایمان مزاری وہاں پر واگو کر رہی تھی تو احمد میر صاحب آئے تو ایمان مزاری کو انہوں نے کچھ کہا، تو پھر ایمان مزاری نے کہا جی کہ میر صاحب کچھ کہنا چاہتے. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ان سے پوچھا جی میر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میر صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی کہ جس دن سماعت ہوئی، پچھلی سماعت ہوئی، تو آپ کے جب وہ ریمارکس آئے تو اٹارنی جنرل والے اور دوسرے ریمارکس، وائٹ فلیگ والے، وائٹ فلیگ اور ایک اور ریمارکس وہاں انہوں نے بات کی تھی. تو اس کے بعد ایک خوفناک جو ہے نا وہ ہمارے خلاف حکومت نے اور پیمرا نے جنگ شروع کر دی جناب. تو اس کے بعد پھر وہاں پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جی میں ابھی جو یہ ہو رہی ہے کورٹ پروسیڈنگ اس کو آپ چلائیں، اور اگلی جو ہم سماعت کریں گے مسنگ پرسن کے بارے سے کوئی بھی میں ریٹن آرڈر میں بھی لکھوا دوں گا. ریٹن آرڈر پر آپ نے پڑھا، اس پر بات آپ سے لیں گے، لیکن ہم اس کو لائیو جو ہے نا وہ اس کا براہ راست دکھائیں گے. آپ نے وہ آرڈر پڑھا ہے، اس پر آپ بات کریں. دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں، یہ نا کہ آپ کا بھی کوئی پیپر شپر آ گیا ہو، دیکھ لیں، یا بھابھی کا فون ہو، اگر وہ ہے تو لے لیں، پہلے روک لیں، دیکھ لیں، مسئلہ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ نہ ہو کہ ادھر بھی بڑی طلبی ہو جائے. باتیں مجھے کر رہے ہیں، خود گھر سے باہر نکل رہے، وی لاگ کے لیے بھی گھر بلواتے بھائی. آپ ہو سکتا ہے آپ کی بھی وہ اسی طرح کی طلبی ہو جائے. ٹھیک ہے. ادھر سے آئے کہ تم آسمان پہ نہیں رہتے
زمین پہ رہتے ہو میری کال کیوں نہیں لی, یہ نا ادھر سے بھی آ جائے. ٹھیک ہے, تو ویسے آپ ہماری بھابھی کے سامنے کون سے گریڈ کے آفیسر ہیں, ان کے سامنے جب ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں آپ ان کی عدالت میں؟ سر آپ کی طرح ہم بھی جو ہے نا وہ نائب قاصد کی حیثیت ہی رکھتے ہیں. اچھا یہ آفیسر سے بات گریڈنگ کی بات ہے تو میں باہر نکلا وہاں تو میں نے اس نام نہیں لوں گا اسلام آباد پولیس افسر کا اس وجہ سے کہ شاید میں ان سے پوچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے یہ کون سے گریڈ کا ہوتا ہے. اس نے کہا جی کہ ایس ایچ او کو ہم کسی اے ایس آئی کو بھی لگا سکتے ہیں, کسی سب انسپیکٹر کو بھی لگا سکتے ہیں, انسپیکٹر کو بھی لگا. میں نے کہا سر جو اے ایس آئی ہوتا ہے وہ کتنے گریڈ کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 7ویں گریڈ کا. 9 گریڈ کا ہوتا ہے. اور 7ویں یا 9 گریڈ اے ایس آئی 9 کا ہوتا ہے, سب انسپیکٹر 14 کا ہوتا ہے. تو مطلب یہ بات میں نے ان سے پوچھی کہ وہ ایس ایچ او والی بات چلی تھی نا, تو میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم کسی ایس آئی کو بھی لگا سکتے ہیں وہاں پر جو ہے نا ایس ایچ او, اور انسپیکٹر کو بھی لگا سکتے ہیں, اور سب اے ایس آئی کو ایک فل لگا ہوتا ہے یہاں پہ نا, اس کو لگا سکتے ہیں. تو پھر وہ میں نے کہا سر یہ زیادتی بڑی ہوئی ہے, انسپیکٹر پاورفل ہونا چاہیے نا. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آج عدالت نے بھی کہا جی کہ ہم اپنے انسپیکٹر کو جو ہے نا یہ کھڑے ہیں جو ان کو ہم بااختیار بنا رہے ہیں, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. مجھے یہ بتائیں رائے صاحب کہ اس وقت نا جس انداز میں آپ دھیمے انداز میں بات کر رہے ہیں نا, اس انداز میں بات کرنی بنتی نہیں ہے اس وقت جو ماحول ہے نا. ٹھیک ہے, اب تو وہ گرمی بھی باہر اس طرح نہیں ہے جس طرح سے چند گھنٹے پہلے تھی. موسم اچھا ہو گیا. تو آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی 150-200 ارب ڈالر کی واقعی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, سب اچھا ہے, نارمل چل رہا ہے. کوئی خدا کا خوف کریں, آپ بتائیں دیکھنے والوں کو کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے ہفتے میں. تصادم دیکھ رہے ہیں, سرنڈر دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جتنے لوگوں کو بلایا کہ یہ آئیں گے, میرا یہ سوال ہے آپ سے. میں محسن کیانی صاحب کے حوالے سے جتنا میں انہیں جانتا ہوں نا, محسن کیانی صاحب کیونکہ آپ نے طویل عرصہ اسلام آباد میں کور کیا. محسن کیانی صاحب وہ جج ہیں جو کہتے ہیں نا اس پر آپ جو آرڈر کرتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں اور منواتے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ محسن کیانی صاحب, اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے نا, یہ اکیلا محسن کیانی نہیں ہے یہاں پر, یہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے, اس کی عزت کا مسئلہ. اور آج جس طرح ملک شہزاد صاحب نے بھی کچھ باتیں کی آج, انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی ایجنسی اور کسی حکومت کی بی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو آنا پڑے گا. چیف کھڑا ہو گیا ہے عدلیہ کا, جو آپ کا جی جانا قاضی القضاء صاحب ہے نا. ویسے میں ایک بات کہوں, پتہ نہیں میرا یہ غلط ہے یا آپ اس کو اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بائی دی اینڈ آف جون میکسیمم آپ کو ڈفرینٹ قاضی فائزی سے نظر آئے گا. چلے میں اس سے آگے بات ہی نہیں کروں گا, مجھے نکال دیں فریم میں سے, فریم سے نکال دیں, مجھے فریم سے نکال دیں. میں نہیں بھائی مجھے فریم سے نکال دیں, مجھے فریم سے نکالیں پہلے, میں اس ویڈیو میں نہیں بیٹھوں گا. پھر واپس لے لیا. نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک بات بتائیں, آپ کامیڈی شو کر رہے ہیں یار, آپ رائے صاحب کیا کامیڈی شو کر رہے ہیں آپ, کوئی تھوڑا سا لوگوں کو. میں جاتے جاتے جی آخری ایک اپنا کمنٹ دینا چاہوں گا اس ویڈیو کے اختتام پر. دیکھنا یہ ہے کہ اب اس آرڈر کے خلاف, یہ انٹرم آرڈر ہے نا, یہ فائنل آرڈر تو نہیں ہے, فیصلہ تو نہیں ہے. انٹر کورٹ اپیل تو میرا نہیں خیال کہ انٹرٹین کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ اس سے پہلے کچھ معاملات میں آئی تھی جب بابر ستار صاحب سن رہے تھے نا, یہ ڈی سی اسلام آباد والا, ان کے انٹرم آرڈر کے خلاف آئے تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی اے اس میں نہیں ہو سکتی نا, سپریم کورٹ تک آئی تھی اور ڈسمس ہوئی تھی انٹرم آرڈر. لیکن انٹرم آرڈر کے تحت بیرسٹر سعد رسول صاحب بتا رہے تھے ایک دن, میں ابھی اسپیسیفکلی بھی ان سے پوچھوں گا کہ اس کے خلاف آپ سی پی ایل اے فائل کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انٹرم آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ جاتے ہیں یا نہیں جاتے, جاتے ہیں تو بینچ کون سا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ کے قاضی القضاء محسن اختر کیانی صاحب کو بالکل پسند نہیں کرتے. وہ تو پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے, یہی ختم کر دیں, میں اب غلط باتیں کرنے لگے ہوں. اچھا چلیں اگلے ہفتے کے والے صاحب کو بتاتے چلیں کہ بڑی اہم فیصلے اور سماعتیں اس پہ آپ نے الگ ویڈیو کرنی ہے. یہ 14ویں منٹ پہ جا کے کوئی بھی نہیں دیکھتا, 15 منٹ پہ. اور ویسے بھی اس وقت جو میں جس فیز میں آیا بیٹھا ہوں نا, مجھے چائے کی شدید طلب ہے, اور میں غلط بات کر بیٹھوں گا, اور اس کے بعد پھر آپ احمد فراد کے بعد میرے لیے ویلاگ کر رہے ہوں گے.
اوکے چلے یہ آج والا ادھر ہی ویلاگ یا اس کو اینڈ کر رہے ہیں جی. ٹلی شلی کھڑکاتے رہیے گا اور ویوز کو اس کو نہ صرف ویلاگ کو دیکھیے گا بلکہ آگے شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. اگر آپ کو پسند ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. صدیق جان صاحب ایک اگلے ویلاگ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے کئی ویلاگ انشاءاللہ اگلا یہیں سے ریکارڈ کر لیں, کل میں اپلوڈ کروں گا. وہ پولیٹیکل کرنا ہے تھوڑا سا 10 منٹ کا نا.